السلام علیکم ناظرین و سامعین، میرا نام عمران خان ہے اور میں اور میرے کو ہوسٹ شہریار خان آپ کو جیو پولیٹیکل گپ شپ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہریار، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل زبردست مزاج ہیں۔ سنڈے کے دن بھی آپ نے ہمیں آج مدعو کیا ہے اور فوراً ہم جم کے فوراً بعد آگے ہیں اور ڈسکشن کے لیے ریڈی ہیں۔ کیا ٹاپکس آپ آج لے کے آئے ہیں؟ جی تو شہریار دیکھیں، ہم نے تھوڑا سا اپنے جو سامعین ہیں ان کو تھوڑا سا وقفہ دیا۔ ہم نے 2-3 دنوں سے میرا خیال ہے کوئی اپنی پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کرائی، اور تیزی سے وہ موضوعات جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو آج ہم اپنے دوستوں کو کچھ اپڈیٹ کریں گے ایران اور یو ایس کے جو پیس مذاکرات ہونے تھے وہ کس سٹیج پہ پہنچے، لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، اس پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ اور ایک دوسرا موضوع جو کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کی زینت بنا رہا پچھلے 2-3 دن میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو یو اے ای سے پاکستان نے جو ایک پیسے لیے ہوئے تھے ڈپازٹ، وہ پاکستان واپس کر رہا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس پہ بھی کافی بات ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے پہلے والے جو موضوع سے سٹارٹ کرتے۔ تو شہریار، آپ ذرا اپنی رائے بتائیں، آپ نے بھی اس پہ سٹوریز فالو کی ہوں گی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیس مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے، یا وہ فالٹر ہو گئے، سٹال ہو گئے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے جو رپورٹنگ ہم نے دیکھی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں عمران، میرا تو اوپینین یہ ہے کہ ابھی تو مذاکرات سٹارٹ ہی نہیں ہوئے۔ ابھی تو دونوں سائڈز نے اپنے ایجنڈاز شیئر کیے تھے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے جو کنسرن جو ممالک تھے، جو ان کے کیپٹلز تھے، ان تک وہ پہنچا دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یو ایس نے اپنے 15 پوائنٹس پریزنٹ کیے تھے اور ایران نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے 5 پوائنٹس پریزنٹ کیے تھے۔ ابھی اس چیز کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہوا تھا دونوں سائڈوں نے۔ بیسکلی خاص طور پہ ایران نے یہ کہا تھا کہ یو ایس 15 پوائنٹس آر نان اسٹارٹر۔ 3-4 پوائنٹس ہیں جو ایران کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور ان پوائنٹس سے بھی پہلے ایک ایسی فضا ہے جو کہ بالکل مسٹرسٹ سے بھری پڑی ہے۔ اچھا، ایران نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ کوئی گارنٹور تو ہو نا اس طرح کا جو کہ ہمیں کوئی گارنٹی دے کہ یہ جو سیز فائر ہوگا اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا گارنٹیز ہیں کہ ڈیورنگ دیٹ سیز فائر ہمارے پر دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے، یہ سیز فائر یوز نہ کیا جائے اپنے سٹاکس وغیرہ ریپلینش کرنے کے لیے، اپنی سپلائی لائنز وغیرہ کو بحال کرنے کے لیے اسٹریٹجکلی اس کو یوز کیا جائے۔ تو وہ جو مسٹرسٹ ہے جو 2 دفعہ پہلے ایران کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ گارنٹیز پہلے مانگ رہے تھے۔ دوسرا یہ میرے خیال میں ایران تو سیز فائر میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل جو ہے جنگ کا خاتمہ ہو، اور ابھی اگلے 2-3 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ والی گارنٹیز ایران کی طرف سے، تو ایران نے کبھی منع نہیں کیا، اور نہ ہی ایران نے کبھی یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے یا اس لوکیشن نہیں جائیں گے، اس لوکیشن نہیں جائیں گے۔ وہ بیسکلی اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو منوانے کی، میرا تو یہ انالیسز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انالیسز آن گراؤنڈ؟ دیکھیں، جو رپورٹنگ ہوئی ہے پاکستانی میڈیا میں بھی، کامران یوسف ایک بہت ہی زبردست پاکستان کے انویسٹیگیٹو صحافی ہیں، تو انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے کہ جے ڈی وینس پاکستان آنے کے لیے بھی ریڈی تھے، تیار تھے۔ وہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ریڈی تھے، لیکن کیونکہ ایرانینز نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور یہ مذاکرات آگے بڑھیں، وہ نہیں، جیسے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بات آگے بڑھ نہیں سکی۔ لیکن جو ایرانی فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی جو کہ پاکستانی فارن منسٹر نے بھی اس پہ ان کا شکریہ ادا کیا، جس میں ایرانی فارن منسٹر نے یہ کہا کہ ان کو پاکستان آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ایک برادر ملک ہے، ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ بھی بلند کیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ دلچسپی رکھتا ہو کہ وہ جنگ کو ختم کرے اور ایران کی جو ہے وہ ایران کے کنسرنز، تو تب مذاکرات وہ کریں گے۔ تو جو آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے یقیناً یہی صورتحال تھی۔ ایرانیوں
جو ہیں ان کو ان مذاکرات میں اپنے لیے کوئی ایک سبسٹنٹیو چیز نظر نہیں آئی. امریکیوں کی جو سنسیئرٹی ہے وہ ان کو اس میں نظر نہیں آئی, ان کا کافی مسٹرسٹ ہے امریکیوں پہ, تو اسی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی میرا خیال. بالکل. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے جو اب میرے خیال میں 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں نا جو ایران کے لیے میرے خیال سے نان سٹارٹر ہیں. ایک تو میرے خیال سے نیوکلیئر سٹاک پائل اور جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے اس پہ تو مور اور لیس کنسنسس ایران کا ہو چکا ہے. اب اس کے لوازمات وغیرہ کیا بننے ہیں, جو ان کے پاس سٹاک پائل پڑا ہوا ہے یورینیم کا, اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی, اور اس کے اوپر کافی ویریس ماڈلز وغیرہ دونوں سائڈوں سے پریزنٹ ہو گئے تھے. اب جو اس میں جو نان سٹارٹر ہے ان کے لیے وہ ان کا بیلسٹک ویپنز پروگرام ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بیلسٹک ویپنز پروگرام کے بغیر تو ایران میرے خیال میں 4 یا 5 دن بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا یہ سارے کے سارا جو ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے 2 دنیا کی سب سے بڑی ملٹریز نے. تو اس کے علاوہ جو تیسری جو ایکویژن کے اندر جو آیا ہے ویریبل وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز. اور ایران اب یہ بھی فیل کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز بھی ایک ان کے پاس ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دیئر وے ایز ویل. اب بہت سے ایسے اینالسٹس ہیں وہ اس چیز کو بھی اب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اب جیسے جیسے یہ جنگ آگے جا رہی ہے, اب میرے خیال میں 1 مہینے سے تو اوپر ہو گیا ہے اس کو, اب جو ایران کا جو سٹاک پائل ہے وہ ڈپلیشن کی طرف جا رہا ہوگا. کچھ اینالسٹس وغیرہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے اور لیٹس ایزیوم فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ سٹاک پائل بھی جو ہے یہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ایران کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس کے بعد صرف ایران کے پاس ایک پتہ ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز اور اس کو بلاک کرنے کا. تو میرے خیال سے تو جس طرح کی سچویشن ہے, اور اس کے بعد اب امریکن جو کامنٹری آ رہی ہے وہ بھی فوکس, اگر آپ دیکھیں اس کا فوکس اب اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی سیکنڈری ایک کامنٹری آتی ہے کہ جو نیوکلیئر سٹاک پائل پڑا ہوا ہے یورینیم کا, اس کو بھی ہم نے ریٹریو کرنا ہے. یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بھی بات اٹکی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں آگے جتنی بھی یہ پالیٹکس وغیرہ یا جیو پولیٹیکل ڈسکشن یا یہ باقی جو نیبرنگ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان ساروں کا جو ابھی فوکس پوائنٹ ہے فرام ٹمورو آنورڈز وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کرنے کے اوپر ہوگا. اور اس کے بعد میرے خیال میں دیکھا جائے گا کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپریشن اب کس طرح آگے چلے گا, آگے کیا پوائنٹس وغیرہ ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ اچھا شہریار, اس میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں کوٹنگ یو ایس انٹیلیجنس اسیسمنٹ, وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے پاس اپنے تقریباً 50% جو سٹاک پائلز ہیں ڈرونز کے, بیلسٹک میزائلز کے وہ موجود ہیں. اب یہ جو ریسنٹ رپورٹس ہیں, اب جو آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے تقریباً 1-1.5 ہفتے بعد امریکن انٹیلیجنس کی کے سورسز کوٹ ہو رہے تھے یو ایس میڈیا میں کہ ان کے تو ہم نے 70% جو ہے نا وہ میزائل لانچرز وہ تباہ کر دی. تو میرے خیال میں آپ کی یہ بات درست ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو ایرانی ایک میجر اپنے ایک پرنسپل لیوریج کے طور پہ استعمال کریں گے, لیکن ان کی جو باقی صلاحیتیں میزائل وغیرہ کی, ڈرونز کی, وہ بھی برقرار ہیں. اب تو امریکی انٹیلیجنس بھی یہ کہہ رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے شہریار کہ جو پچھلے 2-3 دن سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں امریکی جو صدر کی اور لوگوں کی, اس سے لگتا ہے کہ کم از کم امریکہ 3 ہفتے اور یہ جنگ کو چلائے گا, کم از کم 3 ہفتہ اور وہ بمباری کریں گے. اب تو دیکھیں انہوں نے ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو پوڈ کاسٹ کی تھی کچھ دن پہلے, اس وقت انہوں نے ایران کی جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو اٹیک کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے پیٹرو کیمیکلز جو ہیں ان کو بھی اٹیک کیا. انہوں نے ایران کا جو سب سے بڑا برج ہے اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے. تو وہ ایران پہ حملے کرتے رہیں گے, لیکن ایران بھی لگتا ہے کہ ڈٹا ہوا ہے. آپ نے پچھلے 2 دن میں دیکھا جو ایک سب سے بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کو ایران کی آپ کامیابی کہیں گے کہ ایران کے جو ایئر ڈیفنسز ہیں انہوں نے 2 امریکی طیاروں کو, ایک F-15E اور ایک وار تھاگ ایک طیارہ ہوتا ہے, ان دونوں کو انہوں نے گرایا. اور بعد میں جو ریسکیو ٹیمز آئی ان پہ بھی انہوں نے میزائل وغیرہ داغے, وہ بچ کے وہاں سے بھاگ نکلی. بہرحال جو پائلٹس تھے دونوں, ان کو تو امریکیوں نے ریسکیو کر لیا. لیکن
یہ بھی جو ایک ایپیسوڈ ہے نا ساری یہ بھی ایک بتاتی ہے کہ ایسکلیشن مزید ہر دن ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں. یعنی ایک طرح سے امریکیوں نے پورا ایک گراؤنڈ آپریشن کیا. امریکی بوٹس آن دا گراؤنڈ پچھلے 48 گھنٹے میں ایران کی سرزمین پہ رہے. تو یہ جنگ آگے ہی جا رہی ہے. لیکن آپ کی ایک اور بات جس کی میں تائید کروں گا اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, آگے ہم بڑھیں گے, کہ شاید جو ہے وہ امریکہ, آپ نے وہ جو گراؤنڈ آپریشن کی ایک طرح سے بات کی, اسٹاک پائلز وغیرہ جو ہے یورینیم کے, اس پہ بھی امریکہ کی ایک نظر ہے. میرے خیال میں شاید امریکی صدر یہ چاہیں گے کہ وہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ آپریشن کریں, وہاں سے یورینیم وغیرہ کو ریٹریو کیا جائے اور وہ ایز اے میجر وکٹری ڈلیور کریں اور اس جنگ کو ریپ اپ کریں. بیکاز آئی تھنک دی امیریکن پریزیڈنٹ and the American army needs something very, very dramatic in order to declare victory and wrap this up. Otherwise, یہ زیادہ تر جو تجزیہ نگار ہے امریکی میڈیا پہ اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ جنگ میں تقریباً ایک سٹیل میٹ سا آ گیا ہو. تو اس میں یہ ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے جس کو یو ایس یوز کرے. لیکن کیا اصل میں وہ کوئی اسٹاک پائل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے, یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے. اس میں بھی اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر اب یو ایس کو فردر انٹرینچ ہونا پڑے گا اب اس والے ون اپ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایسکلیشن لیڈر ہے مجھے تو یہ اوپر ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ. ایک جو پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد ہوگا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آیا تھا کہ ان کی آبجیکٹیوز وغیرہ ویسے تو وہ ہر دوسرے دن چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ جو انہوں نے کوٹ کیا درمیان میں, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہمارے آبجیکٹیوز میں نہیں تھا. اگر ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنا پسند کریں گے. اب دیکھیں وہ نیٹو کو بھی انہوں نے انووک کرنے کی کوشش کی, نیٹو کنٹریز نے بھی باری باری ساروں نے منع کر دیا کہ دے ول ناٹ بی انوالوڈ ان opening any operation related to opening the Strait of Hormuz. تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی کہ وہ اتنا بڑا آپریشن لانچ کریں, اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور وہ جو انٹیلیجنس اسیسمنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک اتنا اٹ وونٹ بی اے واک ان دا پارک. اور میرے خیال سے جو نیوکلیئر اسٹاک پائلز ہیں ان کو بھی ریٹریو کرنا واک ان دا پارک نہیں ہوگا. تو اب یہ آپریشن کس طرح ہوگا, کیا فیس سیونگ ملے گی, کیا آف ریمپ ہوگا, دس از یٹ ٹو بی سین. میرے خیال سے جو بھی آپشنز آن دا ٹیبل ہیں اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی بھی ایسا آپشن میرے خیال میں اتنا وائبل نہیں ہے جس کے اوپر کوئی فیس سیونگ وغیرہ مل سکتی ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیل میٹ سچویشن ہے یہ برقرار رہے گی. جو ایسکلیشن لیڈر پہ جو سٹیپ یو ایس لیتا ہے اس کو میچ کر رہا ہے ابھی تک ایران, اور ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی فیکٹر وغیرہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ ایک سائڈ ایسکلیٹ کرتی ہے اور دوسری سائڈ اس کو میچ نہیں کری. تو لیٹس سی کہ کیسا چلتا ہے آگے. اچھا شہریار, اس میں نے تو جتنا بھی پڑھا ہے جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, چاہے وہ امریکی ہوں, پاکستانی, انڈین, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوانے کے لیے مہینوں کی جنگ کرنی پڑے گی آپ کو, اور تب بھی اسٹریٹ آف ہرموز کو آپ کھول نہیں سکتے. آپ اگر فرض کریں کہ آئی آر جی سی کی جتنی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے اس ایریا میں, آپ ان سب کو تباہ بھی کر دیں, آپ ایرانین نیوی کو تباہ کر دیں, آپ ان کی ساری جو مائننگ والی بوٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں, تب بھی جو ہے وہ کوئی ایرانی فوج کے ایلیمنٹس اگر ایک آدھ میزائل مار دیں گے ایک ٹینکر پہ, باقی ٹینکر وہاں سے نہیں گزریں گے. تو اسٹریٹ آف ہرموز تو اسی صورت میں اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا تو مذاکرات ہوں, ایک وار کی ایک پیس سیٹلمنٹ ہو, ایران کی باتیں بھی مانی جائیں, یا دوسری یہ صورت ہے کہ ساری دنیا کی جو فوجیں وہ وہاں پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, نیٹو بھی اس میں شامل ہو جائے, تب بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن نیٹو یا دوسرے ملک تو شامل ہونا ہی نہیں چاہ رہے, آپ نے دیکھا انہوں نے تو انکار کر دیا. سوری, کیا کہہ رہے ہیں آپ اس بات میں؟ میرے خیال میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں پھر کوئی میرے خیال میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی سائیکل وغیرہ, کوئی بائیسیکل وغیرہ لے لیتے ہیں, کوئی میرے خیال میں کوئی جو ڈچ وے آف لائف ہے اس کو اپناتے ہیں, سائیکل پہ جایا کریں گے آفس. ایسے ہی کرنا پڑے گا شہریار, میں تو نکلتا ہی نہیں ہوں اپنے گھر سے, اور آپ بھی شاید کم ہی نکلتے ہیں. پیٹرول تو کتنا 500 روپے کے قریب پہنچ گیا لیٹر. تو واکنگ اور جاگنگ چلا کرے گی اب. تو اگلا ٹاپک کیا ہے آپ کا؟
اچھا شہریار، یہ تو ہم نے کور کر دیا آج. اب ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں، آج ہم 20 منٹ میں ہی ختم کریں گے. تو اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پچھلے کافی دنوں سے پاکستانی میڈیا پہ کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات ایران جنگ کی وجہ سے خراب ہوئے شاید، جس کی وجہ سے یو اے ای نے کہا ہے کہ پاکستان کو کہ جو ان کے پیسے تھے، ڈپازٹ تھے شاید 3.5 ارب ڈالر تھے، وہ یو اے ای نے کہا ہے کہ ہمیں واپس کرے، اور وہ پاکستان نے واپس کرنے کی کمٹمنٹ بھی کر دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بزنس ایز یوزول تھا، ایک یوزول بزنس ٹرانزیکشن تھی، یا اس کا بھی تانا بانا جو ہے وہ ایران جنگ سے جڑتا ہے؟ ایران جنگ میں جو پاکستان نے ایک نیوٹرل اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، یہ اس کا کہیں نتیجہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں عمران، اس میں نا ویریس ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز ہیں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں، آپ اگر اگری کرتے ہیں یا پھر آپ کا الگ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ وہ شیئر کریں میرے ساتھ. ایک تو میرے خیال میں جہاں تک فائنینشیل آبلیگیشنس کی بات آتی ہے، اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں. اگر وہ جو لون گیونگ کنٹری ہے وہ بیسکلی یہ چاہ رہی ہے کہ ان کا ڈپازٹ واپس کیا جائے تو بنتا تو ہے، کیونکہ وہ تو بیسکلی رول اوور کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ یا تو 1 سال کا رول اوور دے دیتے ہیں، اس بار جو ہے وہ میرے خیال میں 2 مہینے کا چل رہا تھا رول اوور، تو میچورٹی تو آ رہی ہے، تو اس میں واپس کرنا تو ہماری فائنینشیل آبلیگیشن ہے، اس کو تو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. لیکن ٹائمنگ آپ مانیں گے کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ٹائم پہ، کہ ایک جیو پولیٹیکل ہیٹ ہے آف دا مومنٹ. اس میں یہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جی سی سی کنٹریز کے سارے کافی افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹیمپریچرز آر ہائی، ایموشنز آر ہائی. تو جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم پہ کہ جی یہ ڈپازٹ آپ واپس کر دیں، وہ آبویسلی جو ٹائمنگ ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر تو ہم کافی گپ شپ لگا سکتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ میں ہمیشہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ میں آبویسلی سوشل میڈیا کامنٹری بھی فالو کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم آبویسلی یہ جو پروگرامز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کرنٹ افیئرس. ایک جو پوائنٹ ہم ساروں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈپازٹس انہوں نے رکھے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا احسان کیا ہے یہ وہ، کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ احسان نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک لوگوں کے اور ملکوں کے نا اپنے انٹرسٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور یو اے ای اور پاکستان کے انٹرسٹس ابھی نہیں کافی سالوں سے چل رہے ہیں. اگر ہم ہسٹری میں جانا چاہیں تو آپ کو تو یاد ہوگا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں بھی پی آئی اے کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ تو ہمارے اپنے گورننس فیلیئرز ہیں نا کہ پی آئی اے کس جگہ پہ پہنچ گئی اور ایمریٹس کہاں چلی گئی. لیکن آبویسلی اس کو اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ یو اے ای کا فائنینشیل سیکٹر دیکھیں، ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اینڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ، فائنینشیل سیکٹر میں پاکستانی بہت زیادہ وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بینکنگ میں، فائنینشیل سروسز میں پاکستانی جو ہیں ان کی بڑی سروسز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے تو جتنی وہاں پر کنسٹرکشن ہے یو اے ای میں، وہ پاکستانی مزدوروں کے خون اور پسینے سے بنی ہوئی ہے. یہ چیز بھی کوئی ڈینائی نہیں کرتا. لیکن آن دا فلپ سائڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ملینز آف پاکستانی ورکرز ہیں، آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیلز ہیں، وہ سارے کے سارے ریمیٹنسز وغیرہ بھیجتے ہیں پاکستان کو. بٹوین 3 to 3.5 بلین ڈالر یہ ریمیٹنسز ملتی ہیں ایوری منتھ، اور اس کا میجورٹی جو ہے وہ جی سی سی کنٹری سے آتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ نا دونوں کے مفاد میں چلتی ہے، اور کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ بیلنسڈ ہوتی ہے اس سینس میں. اگر آپ یو اے ای کی بھی ترقی کو دیکھیں تو اس میں جو سیکنڈ لارجسٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں. میرے خیال سے تو ان کو چاہیے کہ پاکستانی اکانومی کے اندر انویسٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ چلیں، اگر وہ یو اے ای میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ وہاں پر سیف ہے، تو ہمیں یہ پوائنٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی یو اے ای اکانومی کا بیک بون بنتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یو اے ای نے پاکستان کی سپورٹ کی، ہمارا برادر ملک ہے، ویری ویری تھینکفل ٹو دیم. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بڑا احسان کیا پاکستان پہ، یہ وہ، تو یہ احسان والی جو ہے نا نیریٹو، یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے اس بالکل بارے صحیح ہے، بالکل صحیح ہے شہریار. میرے پاس بہت تھوڑا 1 منٹ رہ گیا، لیکن میں؟ آپ 1-2 میں منٹ آئی اوپر لے تھنک لیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں، میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے یو اے ای کی ترقی میں، ایک چیز آپ نے مینشن نہیں کی، جو یو اے ای کی جو ایئر فورس ہے اور اس کی اور آرمڈ فورسز، ان کو بھی بنانے میں
بڑا پاکستان کا کردار ہے. لیکن یو اے ای نے بھی پاکستان کی ہر مشکل میں مدد کی ہے اور ایک فرٹرنل ملک ہے, ایک برادر ملک ہے ہماری ان کے ساتھ بہت زیادہ گڈ ول ہے اور انہوں نے بھی گڈ ول دکھائی ہے. اب دیکھیں یہ پیسے بھی جو ہیں ان میں جو پہلی قسط تھی جو یو اے ای نے دی, میں نے کہیں پڑھا وہ 1997 میں دی تھی. تو یہ کافی عرصے سے یہ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن چلی آ رہی ہے اور اس بات کا امکان ضرور ہے کہ شاید اس کا کوئی ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی یو اے ای ہر مہینے کے طور پہ رول اوور کر رہا تھا, ایک ہمیں لمبا عرصہ مزید نہیں دے رہا تھا, پہلے ایک 2 سال بھی دیتا رہا ہے, لیکن اب وہ ہر ایک مہینے بعد کہہ رہا تھا کہ اچھا فیبرری میں آپ واپس کر دیں. لیکن یقیناً یو اے ای نے ایران کے ساتھ ایک تھوڑا سا جارحانہ موقف اختیار کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اٹیک ان پہ ہوئے, ہم ان کی فرسٹریشن سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے اس جنگ میں وہ نیوٹرل نہیں ہیں, ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی کافی تعلقات امپروو ہوئے ہیں, وہ ظاہر انہوں نے اسرائیل کو ایکنالج کیا ہے. ہماری پوزیشن ڈفرینٹ ہے, ایران کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں اور ہمیں اس جنگ میں ہم پاکستان کو ظاہر ہے اسرائیل سے بھی خطرات لاحق ہے. پاکستان نہیں یہ افورڈ کر سکتا کہ ایران کو اسرائیل تباہ کرے اور جو ہے ایرانی جو ریاست ہے اس کے حصے بکھرے ہوں. وہ پاکستان کی اپنی جو انٹیگریٹی ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سوورینٹی, اس کے لیے تو مجھے امید ہے کہ یو اے ای کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ پاکستان کا نیوٹرل رول کا امپیریٹیو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں, یعنی یو اے ای کے ساتھ, ہم ایران کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں, ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے یہ جلدی پایہ تکمیل پہ پہنچ جائے گی اور ہم ایک وی ول موو آن ود آر ریلیشن شپ ود یو اے ای اینڈ ادرس. تو شہریار, اینی فائنل تھاٹس بفور وی ریپ اٹ اپ؟ بس فائنل تھاٹس یہی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ ٹرانزیکشنز وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جائیں, اور دوسرا یہ میں اور آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں اور اپنا رول بھی پلے کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے گورننس سٹرکچرز اتنے مضبوط اور فعال ہو جائیں اور اکنامک گروتھ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ ہمیں اس طرح کے ڈپازٹس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ہماری فورن انشاءاللہ. پالیسی میرے خیال میں تو ابھی بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہے. میرے خیال میں تو شاید کچھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنی انڈیپینڈنٹ لائن لے گا. اور ابھی بھی جو میرے خیال میں جو جی سی سی کنٹریز جو ابھی نیگوشیٹ کر رہی ہیں, اور یہ جو جنگ ہے زیادہ پھیلی نہیں, اس میں میرے خیال میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور پاکستان کو اس ڈپلومیٹک وکٹری کی, تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وکٹری ہے کہ جنگ جو ہے پورے خطے میں ابھی تک پھیلی نہیں, اور اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میرا تو آخری پوائنٹ یہی تھا. بہت شکریہ شہریار. اب ہم اگلے ہفتے ملیں گے اور اب ہمیں تھوڑا سا ایران یو ایس جنگ سے آگے بڑھنا ہے, ہمیں کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے جیو پولیٹیکل گپ شپ, اس پہ بڑا ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمیں اپنے فیڈ بیک بھی بھیج رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سامعین, اور بہت شکریہ شہریار. پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.